کے حوالے سے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا کتاب نگری، اور جس میں ہم کسی نہ کسی اچھی کتاب سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، تو آج ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس کتاب کا تعارف ہمارے ساتھ کروانے جا رہے ہیں۔ جی احمد صاحب بتائیے ہمیں۔ شکریہ منیبہ۔ آج کی کتاب حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی اہم ہے، اور وہ کتاب ہے جناز اسلامک ویژن آف پاکستان۔ آپ کو آج کل جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کرناٹک میں جو واقعات ہوئے وہ مسکان خان والے وہ پتہ ہوگا، اور جس طرح سے ہمارے ہمسائے ملک میں ایک مذہبی بنیادوں پر جس طریقے سے وہ اپنی اسٹیٹ کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک ڈیبیٹ نیچرل سی بات ہے کہ شروع ہو جانا تھی کہ کیا واقعی ہندوستان کے مسلمان اس طرح کی آزادی انجوائے کر رہے ہیں جو یہاں اپنے ہم آزاد وطن میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب انیس احمد صاحب کی ہے۔ انیس احمد جو پی ٹی وی دیکھنے والے ہمارے جنریشن کے لوگ ہیں یا ہمارے بعد کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت عالم فاضل آدمی ہیں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ محض اس میں کوئی خطیبانہ رنگ اختیار کرتے، انہوں نے عالمانہ رنگ اختیار کیا ہے اور تحقیق پہ اپنے ساری کتاب کو فاؤنڈ کیا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ حوالے اس میں دیے ہیں حضرت قائد اعظم کی ان تقریروں کے، پھر خطوط کے، پھر گفتگوؤں کے، کہ جہاں جہاں اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ملک ہے یہ ہم خالصتاً اسلام کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ کلاسک ایک ڈیبیٹ ہے رائٹ اور لیفٹ کی۔ لیفٹ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک لبرل سیکولر اسٹیٹ، قائد اعظم کا خواب تھا کہ یہ لبرل اور سیکولر اسٹیٹ ہو۔ وہ 11 اگست کی وہ ہمیشہ 11 اگست 1948 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جہاں پہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اینڈ مندرز اینڈ سو فورتھ۔ تو جبکہ یہ کتاب اس کے بالکل اپوزٹ ایک ہمارے سامنے تھیسس لے کے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بالکل ایک صحیح اسلامی ریاست میں ہی مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے اقلیتوں کو۔ تو یہی اقبال کا اور قائد اعظم کا ویژن تھا۔ اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ مثال کے طور پہ جو پہلا چیپٹر ہے دی ایمرجنس آف دی کانسیپٹ آف ملت آن دا، آگے پھر ہے دا مسلم کمیونٹی آن دا ایو آف دی فال آف خلافت۔ ٹھیک ہے، ملت کیا ہے، اور اس کے بعد خلافت کی جب شام ہو رہی تھی، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا۔ تو یہ ایک واقعی فینومینن تھا اس وقت، اور مسلمان جو تھے اس پہ ڈسٹرب تھے کہ خلافت ہی ہماری مرکزیت کا جو انشور کرتی ہے ہماری مرکزیت کو، تو وہ تو موجود نہیں رہی، تو اب پھر آگے کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے زمانہ بدل رہا تھا جنگ عظیم کے بعد، تو اس وقت اپنے طور سے سب لوگ سوچ رہے تھے کہ نئی ریاست کے خد و خال کیسے ہوں گے۔ اقبال نے یا قائد اعظم نے کیا تھیوکریسی کے بارے میں بھی کچھ ریفلیکشنز کی ہیں۔ قائد اعظم نے تھیوکریسی کے بارے میں بالکل اوپنلی کہا کہ یہ تھیوکریٹک ریاست نہیں ہوگی، یہ ڈیموکریٹک ریاست ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو لبرل طبقے کا رسپانس ہے، اس میں وہ چیپٹر شامل ہے، اور یہ بھی چیپٹر شامل ہے کہ کیا واقعی قائد اعظم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکولر ریاست کے حامی تھے۔ اگر وہ سیکولر ریاست کے حامی تھے تو نیچرل سوال ہے کہ پھر پاکستان کس نعرے پہ بنا تھا، کیا مطالبہ تھا؟ سیکولر ہی رہنا تھا تو وہیں پہ رہتے، تقسیم کی تو کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی۔ تو اس کتاب نے بڑا فرم فوٹنگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اقبال اور قائد اعظم خاص طور پہ، اقبال ظاہر ہے 1938 میں آپ وفات پا گئے تھے، اس کے بعد جس تحریک کو، ان کے آئیڈیا کو قائد اعظم ہی لے کے چلے، اور وہ اسلام کے نام پہ ہی لے کے چلے۔ اگر اس کو سیکولر ہی بنانا تھا تو علیحدگی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان کی آئیڈینٹی کیا ہو، یہاں پہ میں ایک بہت دلچسپ اس میں جو شامل ہے چیزیں 2-3 وہ بتانا چاہوں گا۔ چودھری رحمت علی کا ڈو اور ڈائی، اور واٹ ڈو یو مین بائی پاکستان، علامہ محمد اسد کا جو سپلیمنٹ ہے وہ پورا بڑا ہی شاندار ہے۔ ناؤ اور نیور ہے چودھری رحمت علی کا، وہ پورا سپلیمنٹ اس میں شامل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم فیکسیملیز کہتے ہیں، یہ پورا انہوں نے شائع کر دیا ہے یہاں پہ۔ لیکن علامہ محمد اسد کا وہ خاصے کی چیز ہے، وہ پڑھنے والی چیز ہے کہ وٹ ڈو وی مین بائی پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو پاکستان بنانے میں شامل ہیں، اس وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ تھے جو مغرب سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، لہٰذا مغرب کی تعلیم سے بیونڈ سوچنا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو پورا ایک تصور حیات ہے، نظام حیات دیتا ہے، جبکہ یہاں کے مسلمان اسٹرگل یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اکنامک فریڈم ہو اور ہمیں کلچرل فریڈم ہو۔ مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ اکنامک اور کلچرل فریڈم کے ساتھ ایک ملک ملے گا، وہاں پہ ہمیں زیادہ حاصل ہوگی۔ علامہ اسد صاحب نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے،
اسلام آپ کے روزمرہ میں شامل ہے. اگر آپ کی عدالتیں اسلام کے نظام کے تحت نہیں چلتی وہ ریاست اسلامی نہیں کہلائی جا سکتی. تو یہ کیسا آج کے حالات کے مطابق ہے. ہمارے جو روزمرہ وہ جسٹس اینڈ فریڈم انڈیکس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 73 سال کے بعد اپنی عدلیہ کا سفر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. اسی طرح آج جو کرناٹک سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کرناٹک کی ریاست میں دیکھ لیں یا مودی جی جس طرح سے بھارت کو لے کے چل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. ان تمام حالات میں اگر کوئی پاکستان اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہے یا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے یا اس خطے میں موومنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے یہ کتاب بڑی شاندار ہے. جناب احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اتنی اچھی کتاب کے ساتھ آپ نے ہمارا تعارف کرایا. مجھے اب آپ نے اجازت دینی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویکینڈ اچھے طریقے سے منائیے گا لیکن احتیاط بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.